وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 279۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کرو، کیا نہ کرو؟ اگر تم باز نہ آؤ۔ یہ جو پیچھے سود کی بات ہوئی، بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک فائنل وارننگ دے رہے ہیں۔ فائنل وارننگ، سخت ترین تنبیہ ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر ابھی بھی تم باز نہیں آ رہے، جان لینے کے باوجود، نصیحت کے باوجود تم باز نہیں آ رہے سود لینے اور دینے سے، فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ۔ آذینہ یؤذنو کہتے ہیں غور سے سننا، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا کان کھول کر سننا، یعنی کان کھول کر سن لو اب۔ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے، یعنی تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو اگر ابھی بھی تم باز نہیں آ رہے سود کے لین دین سے۔ بہت سخت ترین الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ صرف حرام درجے کی نہیں ہے یہ بات، صرف حرام نہیں ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اور کس میں طاقت ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہے تمہارے مالوں کا اصل، یعنی اگر تمہارا ایگریمنٹ کسی کے ساتھ ہو گیا ہے سود پر، قرض دیا ہے، فار ایگزامپل آپ نے $1000 کسی کو قرض دیا، اس کے اوپر آپ نے 1500 واپس لینا تھا، 500 اوپر سود تھا، وہ ایگریمنٹ ہے۔ لیکن اب جب آپ توبہ کریں گے تو اصل جو آپ کی قرض کی اماؤنٹ ہے وہ آپ واپس لے سکتے ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کرو گے نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تو طے پا گیا تھا، سود پر قرض کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا، پھر بعد میں تم نے اس چیز پہ توبہ کی، تمہارے پاس نصیحت پہنچی، تو اب کیا کرو، اصل جو اماؤنٹ تھی، قرض کی جو اصل اماؤنٹ تھی وہ تم واپس لے لو، وہ تم واپس لے سکتے ہو، اوپر کا جو سود ہے وہ تم چھوڑ دو۔ تو یہ اس آیت میں سخت ترین اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے۔ اب آگے یہ ہے کہ اس سے سود سے متعلق بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کا، اور سیونگ اکاؤنٹس کا، بینکس کا، پرائز بانڈز کا، بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں مزید جانیے، کیونکہ بہت سخت اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے۔ تو ہر طرح سے ہمیں اپنے آپ کو سیو کرنا ہے کہ کہیں سے بھی ہم اس لین دین میں، سود کے لین دین میں شامل نہ ہوں، انوالو نہ ہوں، سیف سائڈ پر رہیں اور اس کے بارے میں مکمل تحقیق کریں، اور ان لوگوں سے تحقیق کریں جو ایکسپرٹ ہیں، اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں، ان لوگوں سے معلومات لیں اور اپنے جو ہے سوالات کا جواب ڈھونڈیں۔ میرے نزدیک جو یہ ساری آیات ہیں، اس سے جو میرے نزدیک مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صدقات کو، زکوٰۃ کو عام کریں۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت سارا مال ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی اچھی انکم ہے، اچھی سیلری ہے، اچھی اس کی تجارت ہے، کوئی بزنس ہے، وہ مالدار انسان ہے، تو اپنے مال کو خود اور بڑھانے کی فکر کرنے کی بجائے وہ اس کو بانٹنے والا ہو۔ قرآن جو ایک کیریکٹر بنانا چاہتا ہے مسلمان کا، وہ کیا ہے کہ اس میں یہ جذبہ ہو کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، لیکن انفارچونیٹلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم سب ہی اس میں انوالو ہیں کہ جب ہمارے پاس مال آتا ہے، ہم اس مال کو بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں، ہم جس جگہ کھڑے ہیں ہم اس سے بہتر ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ جذبہ کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے، کوئی فنڈز قائم کیے جائیں، کوئی ایسی سکیمز بنائی جائیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہمارے پاس بہت مال ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم کس طرح لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم صرف یہی سوچتے رہیں کہ اب ہمارے پاس ایک گھر ہے تو مزید ایک اور بڑا گھر بنا لیں، ایک گاڑی ہے مزید ایک اور بڑی گاڑی لے لیں، یہی ہم سب کچھ سوچتے رہتے ہیں نا، جبکہ قرآن ہمارا کیا کیریکٹر بنانا چاہتا ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ اپنے مال کو شیئر کرے اور ایسے فنڈز قائم کرے کہ لوگ بغیر سود کے قرض لے سکیں، آسان قسطوں پر، آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا ہوں۔ تو یہ ساری چیز میرے اوور آل ذہن میں میرے آتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس لعنت سے۔
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کو شعور عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔